یہ زبانی علم مدرسوں میں ملتا ہے, شریعت مدرسوں میں ملتی ہے, مدرسے شہروں میں ہوتے ہیں, جنگلوں میں تو مدرسے نہیں ہوتے ہیں نا. تو پھر یہ لوگ جنگلوں میں کس مدرسے کے لیے چلے گئے؟ وہ جو دل والوں کے مدرسے ہیں وہ جنگلوں میں ہیں, جو زبان والوں کے مدرسے ہیں وہ شہروں میں. اب جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے, اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے, اس کی زبان ہی نہیں ہے, وہ اللہ نے کیسے کرے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی تمہارا دل اللہ اللہ کر سکتا ہے تو تمہیں اس کے بغیر چین ہی نہ آئے. تم کہتے ہیں نہیں یہ خیال ہے, اور درویش کہتے ہیں نا کہ یہ جو تمہاری زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا, وہ یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان گوشت لٹکا ہوا ہے, اور وہ گوشت دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے. یہ بھی گوشت اور وہ بھی. جب اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا اس میں روح ڈالی, روح کی امداد کے لیے 6 اور مخلوقیں ڈالی جن کو لطائف کہتے ہیں. حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں, قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس. کسی کا کام سوچنے کے لیے, کسی کا کام سونگنے کے لیے, کسی کا کام بولنے کے لیے, کسی کا کام چلنے کے لیے. وہ 7 مخلوقیں اس تمہارے جسم میں ڈال دیں. ان 7 مخلوقوں کی امداد کے لیے 9 جسے اور ڈال دیے, 16 مخلوقیں تمہارے جسم میں ڈال دیں. ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا, وہ سینے کے درمیان میں. جس طرح یہ جن فرشتے ہیں نا, اس طرح وہ مخلوقیں ہیں جس کو سینس حواس خمسہ بولتی ہے. ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں, وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. اگر کسی کی وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے, یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا, ان کے بھی گلے ہیں اور ان کے بھی زبانیں ہیں. اب وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے. عربی میں گوشت کے لوتھڑے کو فواد کہتے ہیں, اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں. اس کو قلب کہتے ہیں. دل اور قلب میں فرق ہے. اب یہ جو مخلوق ہے یہ آزاد ہے, اور وہ جو قلب ہے 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی اس کو بھی جگا لے, آزاد کرا لے, تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. اب وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کسی شخص نے, کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو, اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا, یہ چوں چوں کرے گا, وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے, نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان نہ پر ہے, تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا. اس کا نام بیضہ ہے. تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے, اس میں ایک چوزا بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے. اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے, اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے. مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی. جب دیکھے گی کہ ہیٹ زیادہ پکڑ گیا تو اٹھ کے چلی جائے گی. اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا. اب اس کی مرضی ہے, نظروں سے پہنچائے, سینے سے سینہ ملا کے پہنچائے, یا سے قرت کے ذریعے پہنچائے. جب وہ انڈا پھٹے گا اس میں سے ایک چوزا نکلے گا, بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا. کیوں؟ چوں چوں اس کی فطرت ہے. اور جب یہ پھٹے گا تو اس میں سے
ایک فرشتہ نکلے گا اور بغیر سیکھے سکھائے اللہ 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 کرے گا. اس وقت تم اللہ اللہ نہیں کرے, وہ جو تمہارے اندر چیز ہے وہ اللہ اللہ کری ہے نا. اب تم اس کے استاد ہو گئے. تمہاری تسبیح یہ ہے بازاروں میں ملتی ہے, اور اس کی جو تسبیح ہے وہ تمہارے اندر ہے, وہ جو ٹک ٹک کرتی ہے. اب تم نے اس کو کہا کہ تو اس ٹک ٹک سا اللہ اللہ ملا, اب اس نے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانے شروع کر دی, کبھی ملی کبھی ہٹی. 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی رہی. اس اکثر سلطان دور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے سوتے ہو, کچھ سوتے ہو جاگتے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئوں میں شامل, اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ.